کشمیر پر اپنے قبضے کو دوام بخشنے کی کوشش میں بھارت ظلم و جبر اور انسانیت سوزی کے تمام حربے استعمال کر چکا ہے، لیکن وہ کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو نہیں مٹا سکا۔ کشمیریوں کی جان، مال، عزت سب کچھ چھین کر بھی بھارت اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں ناکام ہی رہا۔ 2019 میں مودی حکومت نے آرٹیکل 370 ختم کر کے کشمیریوں سے ان کی شناخت بھی چھین لی۔ کشمیریوں سے ان کے گھر بار، زمینیں، نوکریاں اور روزگار سب کچھ چھین لیا گیا۔ کشمیریوں کا واحد قصور یہ ہے کہ دنیا کی دوسری اقوام کی طرح وہ آزادی سے جینے کا حق مانگ رہے ہیں، لیکن بھارت کی توسیع پسند اور نو آبادیاتی ذہنیت رکھنے والی حکومت کشمیریوں کو سانس لینے تک کے حق سے بھی محروم کر رہی ہے۔ کشمیر کے وسائل پر قبضہ کر کے کشمیریوں کو انہی کی سرزمین پر دوسروں کا محتاج بنا دیا گیا ہے۔ کہ جو 2019 کے بعد ہوا اس سے ہماری ہر چیز چھینی جا رہی ہے۔ اگر کسی کو 370 سے مطلب نہیں، پر اس کو یہ پتا ہے میری نوکری 370 کی وجہ سے بچ رہی تھی، آج اس نوکری پہ حملہ ہو رہا تھا۔ میں کہیں کام کرتا تھا، کانٹریکٹ لیتا تھا، آج باہر والے سے مجھے وہ کانٹریکٹ لینا ہے۔ میں کہیں ریت باجری نکال سکتا تھا، آج وہ باہر والے سے مجھے لینا ہے۔ نریندر مودی کی فسطائی حکومت نے پوری وادی کشمیر کو ایک کھلی جیل میں تبدیل کر دیا ہے۔ کشمیریوں سے سب کچھ چھین کر انہیں شدید قسم کی غیر انسانی پابندیوں میں جکڑ کر دنیا کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کشمیر میں امن ہی امن ہے۔ آپ کسی کی گردن کاٹ کے بولیں گے اب یہ پہلے بیمار تھا اب ٹھیک ہو گیا، اب یہ بات نہیں کرتا ہے۔ آپ نے تو کشمیر کو ایک حساب سے سمجھ لیجئے مار دیا، اور اب کہتے ہیں وہ آواز بھی نہیں نکالتا۔ کشمیر تو بات ہی نہیں کر سکتا ہے، کشمیر تو خاموش ہو گیا۔ کشمیر میں تو قبرستان کی جیسی خاموشی، آپ بات کرو گے تو آپ اندر کر دیں گے۔ جب میں کہتی ہوں کہ کھلی جیل ہے جموں کشمیر، تو یہ باتیں آپ تک نہیں پہنچتی کہ اتنا مانیٹرنگ ہوتا ہے، اتنا نظر رکھی جاتی ہے کون کیا۔ آپ راستے چلتا ہوا کسی کا بھی موبائل لے لیں گے، جوان کا موبائل لے لیں گے، اس میں دیکھیں گے کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے اپنی، تو بولیں گے تمہارا فلانی دن فلانی کال آیا تھا، تم نے یہاں ایسے کیا، تو اندر جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ اتنی گھٹن ہے وہاں۔ کشمیر کے نوجوانوں کو بلا کسی گناہ کے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ آئے دن جعلی پولیس مقابلوں میں نہتے اور معصوم کشمیریوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ کسی کو بھارتی ظلم و جبر کے خلاف آواز اٹھانے کی اجازت نہیں۔ کشمیریوں کو بالکل بے دست و پا کر دیا گیا ہے۔ آپ نے ہزاروں نوجوانوں کو بنا پتھر مارے ہوئے ملک کے ڈیفرنٹ جیلوں میں بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ آپ چھوٹی ابھی الیکشن ہے تو آپ نے لوگوں کو، لڑکوں کو، اننت ناگ ہو، بجبیڑا ہو، کلگام ہو، جو بھی کوئی ایریا ہو، وہاں سے نوجوانوں کو پک اپ کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ نے کسی کو کھانسی آتی، آپ نے منہ پہ پٹی باندھ دی، ہاتھ اس کے باندھ دیے پیچھے، کہتے ہو اب یہ کھانستا بھی نہیں ہے۔ آپ نے اس کو وربلی ایک جیل بنایا ہوا ہے جموں کشمیر کو، کوئی بات نہیں کر پاتا ہے، دم گھٹتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں پتھر بازی اور یہ سب ختم ہو گیا۔ اگر ملیٹنسی ختم ہوگی تو ابھی راجوری میں کیا ہوا، شادرہ شریف کے ایریا میں، جس میں محمد رزاق مارا گیا ہے۔ کشمیر میں ابھی ایک ہفتے کے اندر 2 کلنگز ہو گئی، اور ہمارے کشمیری پنڈت بھائی واپس جانے کے بجائے، کشمیر جانے کے بجائے وہاں سے واپس کیوں آ گئے اگر سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے؟ تو آپ ایک پریشر کوکر جیسی سچویشن کریٹ کر رہے ہیں، اتنا دباؤ، اتنا سپریشن۔ مودی حکومت نے کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے لیے اپنے نو آبادیاتی اقدامات کا سلسلہ تیز کر دیا ہے، اور کشمیریوں کا سب کچھ چھین لینے کے بعد جہاں کشمیری نوجوانوں کی گرفتاریوں اور جھوٹے پولیس مقابلوں میں ان کے قتل عام میں مزید تیزی لائی گئی ہے، وہیں دوسری جانب کشمیریوں کی جائیدادوں کی تباہی اور ان پر قبضہ کرنے کے سلسلے کو بھی تیز کر دیا ہے۔ حکومت پاکستان نے بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں بھارتی حکومت کے غیر انسانی اور غیر قانونی ہتھ کنڈوں کی شدید مذمت کی ہے، اور اقوام عالم سے بھارت کی چیرہ دستیوں کا نوٹس لینے کا پرزور مطالبہ کیا ہے۔ Pakistan strongly condemns India's continued campaign of attacking and seizing the property of Kashmiris in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. The reality is that the harsh statements and colonial strategies have been unsuccessful in quelling the determination of Kashmiris for freedom, and these measures are destined to face similar outcomes in the future. Pakistan will continue to extend political, diplomatic and moral support to our Kashmiri brothers and sisters for the just and peaceful settlement of the Jammu and Kashmir district.